اس کے بعد نگاہیں اپنی نظریں اس سجدے کی جگہ پہ کر لے سارے، جہاں پر آپ نے پیشانی رکھنے عبداللہ سیدھے کی جگہ پہ، شاباش۔ بچے اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں گے قاری صاحب کی طرف کانوں تک، قاری صاحب کہاں اٹھائیں جی کانوں تک، قاری صاحب کو دیکھیے بچے پہلے اپنے ہاتھ کانوں تک، اور یہ اس بچے نے تو سر سے بھی اوپر ہاتھ جو ہے وہ اٹھا لیے ہے، کیا نام ہے حلیمہ سعدیہ، بہت بہترین نام ہے پیارے، جو سے نیچے کرے آپ اور نیچے، بچے جو ہے نا وہ اپنے سینے تک، بچوں کے لیے نیچے، ہاں شاباش۔ اب دیکھیں بچوں کے لیے قاری صاحب نے کیا، یوں نہیں موڑنا، یوں بھی نہیں موڑنا، بالکل سیدھا قبلے کی طرف، جیسے ہاتھ اپنے بنائے اسی طریقے، ٹھیک ہے، کانوں سے ٹچ کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، تھوڑا اوپر تھوڑا نیچے کوئی بات نہیں ہے، قبول کرنے والا رب ہے، کوشش کرے اپنا، کوشش کرے جی۔ اب آپ نے ہاتھ باندھنا ہے، لیکن بچے لیفٹ رائٹ کا خیال رکھیں، دائیں بائیں، دایاں ہاتھ اوپر جس سے کھانا، اور دیکھو نا قاری صاحب اب دیکھو ہلکا بنائیں گے آپ کے سامنے کہ آپ نے بازو کو ایسے پکڑنا ہے اور تین انگلی ایسے، قاری صاحب کو دیکھیے، بچے بالکل سمپل سے اپنے ہاتھ اوپر رکھ لیں، بس سینے کے اوپر، کر لیا سب نے، شاباش۔ نظر آپ کی کہاں پہ ہوگی؟ سجدے کی جگہ پہ، تو آپ نے یہ سوچنا ہے نماز کے اندر کہ آپ نے بھی اسی مٹی میں جانا ہے، یہ مٹی ہوتی ہے نیچے زمین کی جہاں پہ، اسی مٹی میں جانا ہے انسان نے، تو نظر آپ کے ادھر ہو، دن میں 5 وقت آپ نماز پڑھیں گی، اس میں کتنی رکعتیں؟ 20 رکعتیں، 20 مرتبہ جب آپ کے ذہن میں آئے گا کہ میں نے اس مٹی یا 3 چھوٹی آیات پڑھی، 3 چھوٹی، مثلا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، 3 چھوٹی آیات، اسی کے بغیر آپ کہیں سے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور پڑھ سکتی ہے مثلا عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون، آپ کی نماز ہوگی، لیکن آپ نے 2 آیاتیں پڑھی، 2 آیات کوئی بھی صورت کی، مثلا آپ نے پڑھ لی والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، 2 آیات، تو نماز نہیں ہوگی، سیدھے صاحب کرنا پڑے گا، تو ایک بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیات کا پڑھنا یہ ضروری ہے، سمجھ گئے؟ یہ آپ پڑھیں گے پہلی رکعت میں بھی اور دوسرے میں بھی، جو بھی آپ کو آسان ہو، جو صورت یاد ہو، عمر بچوں کی صورت یاد ہوتی ہیں، آخری 10 صورتیں کوئی بھی پڑھ لیں، مثلا پہلے میں آپ سورۃ الفیل پڑھ لیں، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، دوسرے میں آپ سورۃ قریش پڑھ لیں، اگر سنت کی نماز ہے تیسرے میں اس کے بعد سورۃ المعون پڑھ لیں، چوتھے میں سورۃ الکوثر پڑھ لیں، سمجھ گئے؟ کوئی بھی صورت، قل هو اللہ احد ولم یکن له کفوا احد اللہ اکبر، اللہ اکبر میں آپ جائیں گے رکوع کے لیے، نیچے ہو، شاباش۔ رکوع میں جو بچے ہیں اپنے سر اٹھائے ایک مرتبہ، بچے سارے کھڑے ہو، رکوع میں، رکوع تک آپ آئے نا، یہاں پہ چلو اسٹاپ کر دیں، اب رکوع میں آپ دیکھیے کیسے جائیں گے آپ، یہ جو قاری صاحب نے ہاتھ رکھے نا اسے کہتے ہیں گھٹنا، کیا کہتے ہیں؟ یہاں پہ جو سخت ہڈی سے کیا کہتے ہیں؟ گھٹنا۔ جو بچے ہیں، جو مرد حضرات ہیں، وہ اس کو مضبوطی سے پکڑیں گے، جتنا اس کو مضبوطی سے پکڑیں گے تب اس کا یہ کمر جو ہے خود بخود کیا ہوگا؟ سیدھا ہوگا۔ قاری صاحب کا ماشاءاللہ دیکھیں، اس کے اوپر اگر آپ، اللہ کے نبی نے فرمایا حدیث کے اندر یہ ہے کہ کپ کے اندر آپ لے لیں پانی، اور پانی اگر آپ اوپر رکھ کے تو وہ گرے نہیں، تو یہ کیا ہے؟ آپ کا سجدہ ہے۔ اگر وہ تھوڑا سا اس کے اوپر آپ رکھیں گے نا پانی، بالکل سیدھا ہو، تو آپ کا اس کی آپ میں کیا ہے؟ رکوع ہے۔ لیکن اگر یہ کچھ نیچے ہو، اس میں یہ رکوع کا صحیح طریقہ نہیں ہے، یہ بچوں کے لیے ہے۔ سیدھا کرنے کا طریقہ یہ کہ اس کو آپ تھوڑا دبائی میں زور دیں گے، یہ خود بخود سیدھا ہوگا۔ یہ سر، یہ کمر اور یہ حصہ، یہ بالکل برابر ہونی چاہیے رکوع میں، اور رکوع میں آپ کی نظریں کہاں پہ ہو؟ بڑے ناخن پر، یہ جو بڑے ناخن ہے نا، دیکھو انگوٹھا، سمجھ گئے نا، بڑی انگلی جس میں بڑا ناخن ہوتا ہے، سمجھ گئے نا، اس کی طرف آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ نگاہ کرنی ہے۔ یہ کیوں؟ یہ اس لیے کہ سب سے پہلے انسان کی روح ادھر سے ہی نکلنا شروع ہو جائے، سمجھ گئے نا، سب سے پہلے انسان کی روح کہاں سے نکلنا شروع ہو جائے؟
ہونے بچیوں نے جتنا ہو سکے زور نہیں دینا ہے, زیادہ نیچے نہیں ہونا ہے, جتنا ہو سکے. یہ تو بالکل اتنا بالکل بڑا بھی نہیں ہونا ہے. یہ دیکھ رہے یہ مردوں کا سمجھے رکوع ہے, گھٹنے کے رکوع ان کا ٹھیک کرے ہوئے. کوشش کریں تاکہ رکوع بچوں کا اور بچیوں کا جو ہے یہ ٹھیک ہو, ہاتھ بھی اور ساتھ ساتھ جو ہے کمر بھی. سر تھوڑا سا اٹھا ہے اس کو چیک کریں نا. بچے ادھر سے سمجھیں گے پھر آگے کو بھی رکھائیں گے. اس طریقے سے کوئی بھی نہیں بتائے. عبداللہ کو دیکھو, عبداللہ سر تھوڑا نیچے کرو, شاباش. تو سر تھوڑا نیچے کرو. ربی العظیم سبحان ربی العظیم سمع اللہ لمن حمدہ. جو ہی آپ سمع اللہ لمن حمدہ پڑھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں تب بھی آپ کی نظریں کہاں پہ جائے گی؟ سیدھے کی جگہ پہ, ادھر ادھر نہیں. یا گھر میں نماز پڑھ رہے امی ابو کو نہیں دیکھنا, بھائی بہنوں کو نہیں دیکھنا, سمجھ گئے؟ مسجد میں ہے تو تب بھی آپ نے آگے پیچھے نہیں دیکھنا. نظریں کہاں پہ ہو؟ سیدھے کی جگہ پہ. آپ پھر کھڑے ہو گئے. اور کہنا بھی نہیں, اکثر کھڑے ہوتے ہیں کپڑے ٹھیک کرتے ہیں ایسے کوئی کپڑے شپڑے نہیں, سارے صرف اپنا گھٹنا رکھ کے کھڑے ہو جاؤ. صرف گھٹنا رکھے ایسے, بیٹھ نہیں, صرف گھٹنا رکھنا ہے. صاحب کو دیکھیں, بیٹھ کے دیکھیں, صرف گھٹنا رکھیے. دیکھو گاڑی صاحب نے گھٹنا رکھا ہے. اب جائیں گے نیچے سیدھے گئے, ہاتھ رکھا, گاڑی صاحب نے ہاتھ رکھ دیے. اب ناک پھر پیشانی ایسے. سبحان ربی الاعلی. اور یہ بات ہے کہ سجدے میں جو ہاتھ ہے وہ دیکھو ناک کے ساتھ نہیں کہنا ہے, سمجھئے نا. سجدے میں جو آپ کے ہاتھ ہے نا وہ آگے بھی نہ ہو, بالکل سر سے آگے چلا جائے بالکل, اور بالکل پیچھے بھی نہ ہو. یہ جو آپ کی چھوٹی انگلی ہے یہ بالکل آپ کے کان کے بالکل برابر سینٹر میں ہونی چاہیے. دیکھیے اسے کہتے ہیں نا جلسہ. کیا کہتے ہیں؟ جلسہ. جلسہ تھوڑا سا بیٹھنا, ہلکا سا بیٹھنا. یہ بیٹھ گئے سارے. اس میں نظریں کہاں پہ ہونی چاہیے؟ جولی میں. کہاں پہ ہونی چاہیے؟ جولی میں. سمجھئے نا, گود میں. سمجھئے نا, سیمون جولی کا گود میں. ٹھیک ہے, نظریں کہاں پہ ہو؟ گود میں. سمجھ گئے؟ اور یہ گود میں نظریں کیوں ہو؟ یہ بہت بہترین کر سکتے. یہ اس لیے کہ ہم نے دنیا سے خالی گود جانا ہے, خالی جولی جانا ہے. یہ گود یا یہ مال سب ادھر ہی رہنا ہے, خالی جانا ہے. ہم اس طرح خالی بیٹھے ہیں, اس طرح جائیں گے. یہ بھی نکال لیں گے, کفن نہیں چلے گا. خالی کیا ہے وہ؟ سمجھ گئے؟ بہت قیمتی بات ہے, میں نہیں بھی نکلا. یہ آپ نے کھڑا ہونا ہے ادھر. اس میں آپ کی جو ہاتھ ہے نا یہ آگے نہ ہو, بالکل آگے نہ ہو, بالکل پیچھے بھی نہ ہو, بالکل برابر ہو اس کے ساتھ اپنے ادھر. ٹھیک ہے نا. اور ادھر بھی ایک دعا ہے وہ بھی آپ کو یاد کروانی ہے, وہ بھی آپ پڑھ لے گا. ٹھیک ہے نا. اب نیچے اللہ اکبر. دوسرا سجدہ. سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی اللہ اکبر. نیچے نظر نیچے ہو, گود میں. التحیات للہ. جی ہاں, جی بیٹھ سکتے. جو بچے بیٹھیں گے نا, بچے بیٹھ جائے. آپ دیکھیں قاری صاحب نے ایک پاؤں بالکل نیچے بچھا دیا. کیا کر دیا ہے؟ اور دوسرے پاؤں کو کھڑا کر دیا. یہ بچوں کا کیا ہے؟ طریقہ ہے. اور بچیا اپنے دونوں پاؤں ایک سائڈ پہ نکال کر کے نیچے بیٹھ جائے زمین. والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته.
الا اللہ، الا اللہ پہ آپ نے اسے نیچے کر کہ رب کے سوا کوئی معبود نہیں. یہ ہم نماز بھی کہیے سمجھ گئے. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اب درود شریف کے بعد پڑھتے ہیں دعا. وقنا عذاب النار. اب جب سلام کریں گے ہم سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے درمیان سے یوں دائیں طرف پھر بائیں طرف یہاں سے اسٹارٹ کریں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رائٹ سائڈ. جب آپ نماز سے باہر نکلتے ہیں مرد اور عورت یہ نیت اور یہ ارادہ کر لے. حدیث مبارکہ کے اندر ہے کہ سلام کرتے وقت آپ کہ سلامتی اور تم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور اس کی برکات کس پر ہو. یہاں پر فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں ہمارے پاس نماز کو جماعت پڑھاتے ہیں یا جماعت یہاں پہ ساتھی ہے جو آپ کے ساتھ سب میں ہیں کھڑے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں. گھر میں بچے الگ نماز فرشتوں کی نیت کر رہے ہیں. جنات رب کی مخلوق ہے نیک جنات مسلمان ہیں کوئی بندے کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہو تو اس کو بھی کیا ہو سلامتی ہو. کیا ہو ہاں جی سلامتی ہو. اپنا دوست بنا تب آپ کو کچھ نہیں کہے گا. سمجھ گئے نا. تو یہ آپ نے نیت کریں نماز کے اندر کہ سلام کہتے وقت آپ نے نیت کرنی ہے فرشتوں پر بھی سلامتی ہو مسلمان اچھے جنات پر بھی کیا ہو سلامتی ہو. اگر آپ نماز امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں امام آپ کے دائیں طرف ہے رائٹ سائڈ پہ تو آپ نے رائٹ سائڈ پہ اس کا بھی ارادہ کرنا ہے کہ اس پر بھی سلامتی ہو. ہمارے لیے نمازیں پڑھا رہا ہے پوری ذمہ داری اس نے لی ہے بات جو بنتے ہیں اس پر بھی سلامتی ہو. سمجھ گئے نا. جو آپ کے دائیں طرف رائٹ میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں نماز میں ان پر بھی سلامتی ہو نیت کر لے سب کا. دینا رب نے خزانے رب کے آپ کو کون سے اس کی کنٹرول خرچ ہوتا ہے. سمجھ گئے نا. تو آپ بھی کہو اس پر بھی ہو رحمتیں ہو برکاتیں ہو.